اور وہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ایک بچہ تھا ام سلیم سے، بڑا پیارا اور لاڈلا تھا، بیمار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ تمام بچوں کو اور بڑوں کو صحت عطا فرمائے۔ بچوں کی تک بیماری سے بہت مجھے رنج ہوتا ہے، بتا نہیں سکتے ہو۔ میرا ایک بھتیجا تھا، مجھ سے عمر میں بڑا تھا 10 مہینے، اکٹھے ہم کھیلتے تھے، وہ بھائی ہمارے بہت بڑے تھے، تو وہ بہت بیمار تھا تو میں ان کے پاس آیا، اس سے بات کر رہا تھا، مجھے ایسا دیکھا تو خوب ہنسا، بس اسی ہنسی میں روح نکل گئی۔ دنیا غم کی جگہ ہے، بس جیسے ہاتھ لگائیں گے تو نیچے سے اور غم نکلے گا۔ یہ جو آج کل بیماری نکلی ہے، اس کا ایک نام خاصرہ بھی ہے، اس کو پشتو میں شرع کہتے ہیں۔ ایک زمانے میں یہ بالکل مہلک بیماری تھی، اس سے بچے نہیں بچتے تھے۔ تو ایک بچہ فوت ہوا تھا، ہمارے پڑوس میں تھا، اور اس سے تھوڑی سی بڑی بہن، اس پر وہ چیچک تھے، ہاتھ، منہ کے اندر، ناک میں، آنکھوں میں، سب جگہ۔ تو وہ اپنی ماں کو کہہ رہی ہے کہ میرا بھائی مر گیا، وہ مر چکا تھا۔ ماں نے کہا کہ نہیں نہیں، ابھی تو زندہ ہے، یہ ویسے لوگ رو رہے ہیں۔ تو اس نے ماں کو کہہ رہی ہے کہ میرا جسم بہت زخمی ہے، میری قبر میں ذرا میرا کوئی چادر یا بستر ڈالو۔ 2 گھنٹے نہیں گزرے تھے کہ وہ بچی بھی مر گئی۔ میرا قبر کرا دلان میں سو بڑا ہوا، جسم میں ٹول خوب گئی۔ وہ توریت پہ لکھا ہوا تھا کہ تعجب ہے کہ لوگ غم دیکھ کے وہ غم بھول جاتے ہیں، غم دیکھ کے وہ بالکل بھول جاتے ہیں کہ بس ساری زندگی مٹے کر وہ بابا توبہ کرو۔ جو کچھ آنے والا ہے اللہ خیر و عافیت فرمائے۔ ایک حدیث میں کہ جب تک مومن قبر سے کامیاب ہو کر جنت کے دروازے میں داخل نہیں ہوا ہے، لا یفرح، خبردار کی خوشی منائے۔ کس چیز کی خوشی؟ قبر کا مرحلہ باقی ہے، دوبارہ حشر کا مرحلہ باقی ہے، پولیس سرات باقی ہے۔ یوضع الجسر علی ظہرانے جہنم، دوزخ کے 2 سائڈوں پر پل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل، احسان و مدد فرمائے۔ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ کام کرتے جاتے تھے، محنت مشقت، شام کو آ کے بچے کو دیکھتے تھے تو وہ ذرا بیمار تھا۔ ایک دفعہ وہ بچے انتقال کر گیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیال کیا کہ یہ سارا دن کا تھکا ہوا ہے، بتا دوں گی تو یہ رونا دھونا شروع کر دے گا۔ بچے کے اوپر کپڑا ڈالا، جب ابو طلحہ آئے تو انہوں نے کہا ہدا الصبی، بالکل سکون سے سویا ہوا ہے، مکمل سکون آ گیا ہے۔ ابو طلحہ نے سمجھے کہ میں اٹھاؤں تو بے آرام ہو جائے، انہیں بڑے شوق سے کھانا وانا اور دیگر بشریات ادا کی۔ جب سونے لگے اور بہت اطمینان اور خوشی سے، تو بیوی نے ان سے پوچھا کہ میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں، آپ مجھے سنجیدہ ہو کے تسلی سے جواب دیں کہ ایک بہت بڑے مالک اور مختار نے بہت قیمتی یاقوت، لال، پشتو میں یاقوت کو لال کہتے ہیں، وہی لال پہیرو کے ملالی، کسی شخص کے پاس امانت رکھا۔ جس کے پاس امانت رکھا اس کو پتا ہے کہ یہ بہت قیمتی ہے، پورا جہان اس کے سامنے ہے۔ کچھ مدت گزرنے کے بعد اب جس کے پاس رکھا ہے اس کو اس سے محبت بھی ہو گئی، لیکن اصل مالک آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میرا لال میرے حوالے کرو، میرے جو قیمتی ہیرا ہے، یاقوت ہے، وہ میرے حوالے کرو۔ اب اس کو یہ حوالے کرنا چاہیے یا روکنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہیرے حوالے کر کے اور رونا دھونا شروع کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا کہ بہت غلط بات ہے، کیوں روکے گا؟ اس کا اصل مالک آ گیا ہے، اس کے سپرد کرنا بہت خوشی کی بات ہے۔
پھر اس کے بعد بیوی نے اس کو کہا کہ وہ جو بیٹا اللہ نے ہمیں دیا وہ اللہ کی امانت تھا، چند دن ہمارے ہاں رہا ہے، ہمیں اس سے بڑی محبت ہو گئی ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا ہے۔ اور پھر چادر اٹھا لی، اس کو دیکھا۔ ابو طلحہ کہتے ہیں میرا دل پھٹ رہا تھا، لیکن افسوس کہ بیوی کے سامنے وعدہ خلافی بہت شرم کی بات ہوتی ہے۔ صحابہ صادقین اور سچے تھے۔ صبح کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے آ کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے بعد اولاد دے گا۔ بخاری شریف میں ہے اس کے بعد 9 بیٹے اور ہوئے، کلہم قرأوا القرآن، اور سب قرآن کے ماہر قرآن دان ہو گئے۔ 9 بیٹے ایک پر صبر کر کے۔ شب معراج میں آپ نے کہا کہ میں نے ام سلمہ کو، اسی بچے کی ماں کو اور ابو طلحہ کی گھر والی کو حوض کوثر پر وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہا تتوضا، بیٹھی ہوئی وضو کر رہی، پانی ڈال رہی۔ علماء کہتے ہیں بچے کی موت سے سب سے زیادہ ماں جلستی ہے، اس پر آنکھ پھر جاتی ہے۔ وہی غم کے ساگر نے دچی زور شی و بدام جنم غم رازی زی تیرا ہو، اپنوں سے غم کہاں بھولتا ہے۔ تو چونکہ وہ جلس گئی تھی ایک بچے کے فراق اور صدمے سے، اب اس کا صلہ اس سے دیا جا رہا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز و شرف کا جو حوض کوثر ہے اس پر ام سلمہ بیٹھ کے وضو کر رہی ہے۔ کیا شان ہے عظمت کی، کیا شان ہے جود و کرم کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، مفتی ظفر علی خان صاحب کی ویڈیو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے، ان کے بیانات کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔